اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 25 صفحہ وَلَقَدْ جَاءَتْ اور البتہ تحقیق آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کی طرف بالبشرا خوشخبری کے ساتھ قالو تو کہا انہوں نے سلامن سلامتی ہو قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام تم پر بھی سلامتی ہو فما لبثا پس نہ دیر کی ان جاء بعجل حنیذ یہ کہ لے آئے ایک بچڑا بنا ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اللہ رب العزت نے وچ ان آیات تو بعد شروع ہوئے۔ پہلی آیت دی جڑی سی ترتیب اسے حساب نال جڑی انبیاء علیہم السلام دی چلدی رہی۔ ایتھے اللہ کم الحاکمین فرماندے نے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام اپنے بھیجے یعنی فرشتے بھیجے بالبشرا خوشخبری دین واسطے۔ انہاں اوندے ہی پہلی گل یہ کی سلام یا السلام علیکم تواڈے تے اہل خانہ سلامتی ہوئے۔ انہاں بھی اگوں جواب دیتا وعلیکم السلام۔ مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام ایڈے ہن کہ اللہ رب العزت نے انہاں دا انداز ویکھو قرآن حکیم وچ بیان فرمایا فلما لبثا بالکل بھی انہاں کوئی دیر نہیں کیتی ان جاء بعجل حنیذ کہ فوراً ہی فٹافٹ ہی بڑی جلدی ایک بچڑا لیا مہمان اجے آ کے بیٹھے نے انہوں بھنیا بھن کے انہوں نے لیا کے اگے رکھ دیتا۔ فلما راء ایدیہم پس جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایدیہم ان مہمانوں کے ہاتھ لا تصل الیہ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف یعنی کھانے کی طرف ناکرہم تو ان کو اوپرا محسوس ہوا۔ اوپرا ہی میں نے لکھا ہوا ہے، اوپرا محسوس ہوا یعنی عجیب سا لگا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور انہوں نے محسوس کی ان سے خوف۔ قالو تو وہ مہمان کہنے لگے لا تخف نہ ڈریے انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط قوم لوط کی طرف۔ مہمانہ کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پجایا گوشت رکھیا نا تے مہمان ہن ہاتھ اگے کر کے تے کھاندے نہیں پے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اے اس دور دا رواج سی کہ جس گھروں کھا لیندے سن اتھے دشمنی نہیں سن کرتے تے جنہاں نال دشمنی کرنی ہوندی سی اس گھروں چوں کھاندے پیندے لوگ نہیں سن۔ اے اس دور دا اصول سی۔ اور جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ مہماناں دے اگے کھانا تیار پہ ہے تے کھانے والے ہاتھ نہیں بداندے کھاندے نہیں تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ اے کوئی دشمنی نہ ہون تے جڑا انہاں دی کیفیت ویکھ کے نا تے مہمان فوراً بولے قالو تو کہہ لگے لا تخف ابراہیم ڈرو نا انا ارسلنا الی قوم لوط اللہ نے سانو قوم لوط ال بھیجیا تواڈے ہی تے راہ لنگدیاں تواڈے خوشخبری دین آئے ہیں بیسیکلی آئے اسی لوط علیہ السلام وامرأتہ اور بیوی اس کی یعنی ابراہیم علیہ السلام
قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنسی، فبشرناہا پس ہم نے خوشخبری دی اس کو بے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کی بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہے سی، اما ہاجرہ چو سیدنا اسماعیل اس تو پہلو پیدا ہو چکے سن، اس واسطے جس وقت تو کول کھلوتے سن اس تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردے دا حکم نہیں سی، تائی مہماناں دے سامنے کھڑی سی نا، جڑوں نہ ویکھیا نا تے او جڑے سن مہمان انہاں خوشخبری دیتی بیوی نو، او دی اولاد نہیں سی، ماں سارا دی اولاد نہیں سی، سمجھ آؤں دی ہے۔ اما ہاجرہ چوں سیدنا اسماعیل پیدا ہو چکے سن تے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہے سی، سارا نہ بعد پھر نکاح ہے، سارا دا نکاح پہلوں دا، ہاجرہ تو راج ملے سن نا، تے سارا چ اولاد نہیں سی علیہ السلام۔ اور جس وقت انہاں خوشخبری دیتی نا تے نال نام ہی دسیا اللہ نے اسحاق دینا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 100 تو ایویں کچھ سال نہ گھٹ عمر سی ماں سارا، تے ابراہیم علیہ السلام بھی بزرگ سا، 80 سالاں دی عمر ہے تے پیدا ہوئے سن اسماعیل، تے ادو 10-20 سال بعد دی گل ہے، تے نال انہاں آکھیا صرف اسحاق نہیں، من وراء اسحاق یعقوب، تے اسحاق تو بعد چلا یعقوب بھی دین گے، 2 بیٹیاں دی خوشخبری۔ قالت وہ کہنے لگی یا ویلتا، ہائے افسوس، آلدو کیا میں جنوں گی، وانا عجوز اور میں تو بانجھ ہوں، وہذا بالی شیخا اور یہ میرا حامد یہ تو بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ فرشتیاں دی گل تے یا اللہ دی گل تے مائی سارا رحمہ اللہ نو یقین نہیں سی، لیکن وہ حیرانگی ہوئی ایڈی سی کہ حیرانگی وچ آکھ لگے کس طرح دی گل پہ کر دیو، اے بڈھے ویلے ہن میں بچہ جنا گی، وانا عجوز تے میں بانجھ بھی ہاں، یعنی بچہ پیدا ہونے واسطے جڑی شک ضروری ہے کہ عورت نو نا حیض ہوندا ہے، جنوں اسی پنجابی اردو چ ماہواری آکھدے ہیں، تے جس عورت دا حیض بند ہو جائے او دا سلسلہ جڑا ہے نا بچے پیدا کرنے والا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہی پیاندی نا انا عجوز، میں تے بچہ جنن تے قابل بھی نہیں، بڈھی ہو گئی ہوئی ہاں، تے بندہ میرا بھی جوان کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام، بڑی عجیب بات ہے۔ تسی کوئی سوال کر لے سو؟ سوال کر لگا سر ایتھے اسحاق تے اسحاق دا بیٹا یعقوب، نہیں اسحاق تو بعد یعقوب، 2 پتر، اچھا انہوں دا بیٹا یعقوب، ہاں انہاں دا بیٹا یعقوب، انہوں دا بیٹا یعقوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، قالو تو وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبینا، کیا تو عجب کرتی ہے، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے معاملے میں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پہ، وبرکاتہ اور اس کی برکتوں پہ، علیکم جو تم پر ہیں، اہل البیت، اے اہل بیت، انہو بے شک وہ حمید تعریف کیا گیا ہے، مجید بزرگیوں والا ہے۔ ایتھے پہلی بات ہے کہ فرشتے آئے گل آکھیا تسی تعجب کر دیو اللہ دے حکم تے، وہ تے چاہے جس وقت جو مرضی کر لے، تے اے تے او دی تواڈے تے اللہ دی رحمت ہو گئی، یہ برکات نے تواڈیاں تے جڑے اللہ نازل کر رہا ہے۔ ایتھے لفظ اللہ نے استعمال کیتا اہل البیت، اے گھر والے، ایتھوں ثابت ہوتا ہے جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سید نبی علیہ السلام دیاں بیویاں معاذ اللہ استغفر اللہ اہل بیت شامل نہیں، وہ 5 جڑے نے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، حسن تے حسین، اے اہل بیت چنے۔ اے قرآن دی نص ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دے فرشتیاں نے یہ گل کی اے اہل بیت، اے ابراہیم دی گھر والی، تینوں شک ہے
تو تعجب کرنی ہے اللہ دی رحمت تے، یہ بڑی وڈی دلیل ہے۔ وہ تے حمید ہے، وہ تے تعریفاں ہی کیتیاں گئیاں نے، مجید ہے، وہ تے بڑا بزرگیاں والا ہے۔ پہلے بیت تے جننے سن فلما نہیں آج سبق لمبا ہے، فلما پس جب ذہبا ان ابراہیم الرو جب چلی گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءتہ البشرا اور آئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلنا تو وہ جھگڑا کرنے لگا ہم سے، فی قوم لوط لوط کی قوم کے بارے میں۔ اللہ رب العزت فرماندے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام تو خوف لتھا نا، کچھ مفسرین آندے نے اس خوف تو مراد ایک تو وہ نہ کھانا نہیں سی نہ کھاتا، دوسرا وہ جڑے مہمان سن نا غضبناک حالت سن، جویں کوئی غصے چ نہیں ہوندا تو غصے چ ہی بولدا ہے، اچھے طریقے نال یعنی خوش اخلاقی نال نہیں بولدا، انہاں دا یہ انداز ویکھ کے ابراہیم علیہ السلام گھبرائے سن۔ تو انہاں جڑے ابراہیم علیہ السلام دی پریشانی ویکھ کے انہوں نے کہا تسی نہ گھبراؤ، اسی عذاب دین آئے ہیں، عذاب لے کے آئے ہیں اللہ دا قوم لوط تے، تانوں گھبران دی لوڑ نہیں۔ تو جب انہوں نے پتہ لگ گیا کہ انہوں نے سمجھا سی کہ شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، یا میرے گھر والوں کو کوئی غلطی ہو گئی ہے جدی پکڑ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول فرشتے جڑے نے بھیج دیتے ہیں۔ جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو خوف دور ہو گیا، تجسس مک گیا، تے خوشخبریاں بھی مل گئیاں بڈھے ویلے، تے کو اللہ کو لفظ ویکھیا جے یجادلنا، اللہ فرماندے نے ساڈے نال ابراہیم جھگڑا کرن لگ پے۔ اللہ بحث نہ کیتی ہے فرشتیاں نال، فرشتیاں دی بحث نو اللہ رب العزت اپنے آپ نال کہ میرے بھیجیاں نال بحث کیتی ہے تے میرے نال کیتی بحث کی گل سمجھ آ گئی ہے نا۔ فی قوم لوط دے بارے وہ آکھ لگے جی وہ دوجیاں آیات وچ آوندا ہے ان فیہا لوطا، وہ دے وچ تے لوط بھی ہے کہ لوط نو بھی علیہ السلام نو بھی عذاب ہوئے گا، انہوں نے منن والے بھی نے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ پتہ کی سی، ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم بردبار تھے، اواہن آہو زاری کرنے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ ہے کہ ابراہیم نرم طبیعت دے سن، حلیم سن، اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے والے سن، تو وہ ٹال دے ہر پہ کہ کسے طریقے قوم لوط تو عذاب جڑا ہے وہ ٹال جائے۔ یا ابراہیم اے ابراہیم آرزن ہاسا، اس بات سے اعراض کیجئے، یعنی اس گل نو چھڑ دیو، انہاں تے عذاب آ گیا ہے، اللہ دے فیصلے ٹل نے۔ انہو بے شک وہ قد جاء تحقیق آ چکا ہے امر ربی کا، تیرے رب کا حکم، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ آتیہم آئے گا ان کے پاس عذاب غیر مردود جو لوٹنے والا نہیں، یعنی انہاں آ گیا ہے تے عذاب انہاں تے انہاں آ کے رہنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آئے عذاب جڑا ہے انہاں تو ٹل جائے۔ ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط کی طرف، سیء بہم انہوں نے دیکھا ان کی طرف، وذاق بہم ذرا اور تنگ ہوا ان کے ساتھ ان کا سینہ، وقالا ھذا اور کہا لوط نے یہ یوم نصیب دن ہے بہت بھاری۔ اصل اج دی تفسیر ہے سیدنا لوط علیہ السلام دی قوم جڑی ہے نا، اے اس بے حیائی چ ملوث سی جڑی اس تو پہلو اے بے حیائی دنیا تے کسے نہیں سی کی تھی۔ انہاں
اپنی شہوت دا نشانہ بجائے عورت دے مرداں نال بدفعلی کرنی شروع کر دیتی سی۔ یہ ایسا رانگ تے غلط طریقہ سی کہ جڑا اس قوم تو پہلوں قرآن آخدا ہے کہ کدی کسے نہیں سی کیتا۔ ایڈا گندا فیل، بلکہ حدیث مبارکت بھی آਉਂਦਾ کہ اگر کوئی ایسا کام کرے تے فائل تے مفعول دونوں نو، برائی کرن والے نو بھی تے قرآن والے فقتلوہما، انہاں دونوں نو قتل کر دیتا جائے۔ ان اللہ رب العزت دے امتحان ہی بڑے ڈاڈے نے۔ قوم گندی سی تے ایڈی کو گندی ہو اگے آਉਂਦਾ۔ چلو اللہ رب العزت نے جڑے فرشتے بھیجے نا، اے جڑے آئے سارے دے سارے ینگ منڈیاں دی شکل ہی سن، خوبصورت تے انتہائی خوبصورت۔ اللہ دے فرشتے اگے بھی نور نے تے بے ریش، داڑھی مچھاں بھی کوئی نہیں آئیاں، ینگ منڈے جویں 13 14 12 14 سال دے ہوندے اس عمر۔ یہ بھی انہوں نے بڑی وڈی آزمائش سی۔ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کرنے واسطے ایک اور انہوں دے اتنے دلیل ثبت کرنا چاہتے سن۔ تو جڑے ویکھیا نا تے ابراہیم گھبرائے۔ قوم دیاں حرکتاں دا پتہ سی کہ میری قوم نو پتہ لگ گیا تے مہمان میرے بچے نے، چھوٹے چھوٹے منڈے نے، خوبصورت بھی نے، تے اے میں کی کراں گا، اے میرے تے بڑا ہی بھارا دن ہے۔ وَجَاءَهُ، اور آئی اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی اس کی طرف۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے گھر دے دروازے بھی بند کیتے ہیں، انہاں دیواراں ٹپ کے اندر آ گئے تے اللہ بھی آندے نے دوڑدے ہوئے آئے۔ یہ بھی نہیں کہ متانت نال، سکون نال، وقار نال آئے، دوڑدے ہوئے، جویں کوئی چیز چور ڈاکو چپٹا مارے نہیں اندر لٹن ہوندے اس طرح آئے۔ کالا، بے بسی ویکھیا جے سیدنا لوط دی۔ کالا، تو لوط کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہیں، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تحزنونی، اور نہ مجھے تکلیف دو اور نہ مجھے غمزدہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں۔ آکھ لگے میرے مہمانوں نو کچھ نہ آکھیو۔ مفسرین آتے نے دو تفسیراں کیتیاں گئی ہیں۔ پہلی یہ وے کہ نبی قوم دا روحانی باپ ہوتا ہے کہ ساری دیا ساریاں قوم دیاں بیٹیاں جڑیاں نے وہ میریاں بیٹیاں نے، تسی انہاں نال نکاح کرو، جا کے پاکیزہ رستہ اختیار کرو، تسی یہ کی گندے کمال ٹر پے ہو تے میرے مہمانوں دے سامنے نہ مینوں رسوا نہ کرو۔ بعض آندے نے نہیں، جڑی پہ گل چلدی ہے نا اتوں حقیقی جڑیاں بیٹیاں نے وہ ثابت ہوندیاں نے۔ جڑیاں بیٹیاں سن نا سیدنا لوط علیہ السلام دیاں، تے لوط علیہ السلام کو ایک قوم دے نوجوان یا بڈھے رشتہ لین انہاں دیاں بیٹیاں واسطے کافی دفعہ ہے، انہاں انہاں دیاں بے حیائیاں بے غیرتیاں ویکھ کے تے انکار کر دیتا، اپنی بچیاں دا انہاں رشتہ نہیں کر دیندے۔ ہن جس وقت اس ارادے تے آئے تو انہاں اپنی بچیاں بھی پیش کر دیتی، انہیں ٹھیک ہے پھر میری بچیاں نال نکاح کر لو تے اے میرے مہمانوں نو کچھ نہ کیا۔ اگے ویکھیا جے بے بسی، الیسا منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یعنی رشد و ہدایت والا معتبر بندہ تواڈے چ کوئی نہیں؟ سارے انجے تے ہو تسی ٹپ کے آ گئے ہو۔ کالو، انہاں دی بے حیائی دا ذرا اندازہ لایا جی اللہ نے جڑا نقشہ کھینچے ہے۔ کالو، وہ کہنے لگے، لقد علمت، البتہ تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حصہ نہیں۔ تینوں پتا ہے کہ اسی عورتاں دھیان کو نہیں کرتے ہوندے، ایڈے بغیرت تے بغیرتی اس حد تک ود گئے ہوئے کہ اپنی اس بے حیائی نو کس طرح پہ بیان کر دیں کہ تینوں نہیں پتا اسی عورتاں نظر بھی نہیں کرتے، اسی انہاں چ کوئی بھی نہیں توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، البتہ تو جانتا ہے، ما نرید، ما جو ہم چاہتے ہیں۔ سیدنا لوط دی بے بسی، کالا،
تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ مجھ میں تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا۔ اصل اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پتیجے سن، لوط علیہ السلام ابراہیم انہاں دے چچا سن، اس ٹائم کٹھے بھی نبی آਉਂਦੇ کئی آਉਂਦੇ رہے ہیں، اے انہاں دے پتیجے سن تے او اتھوں انہاں نوں جس وقت دوواں نوں نبوت ملی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں اس علاقے وچ بھیج دتا کہ تسی اوتھے جا کے دین دے تو اے باہروں آئے سن، کنبا قبیلہ انہاں دا نہیں سی، تے قبیلہ ہوے کوئی ہوے نا تے نال رشتہ دار ساتھی رل ہی پیندے نے۔ کالو کہنے لگے جدو بے بسی ویکھی نا مہماناں نے لوط دی، کالو تو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، نہیں یصلوا الیک، ہرگز نہیں بڑھ سکیں گے یہ تیری طرف، فاسری باہلک، بس لے کے نکل جا اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے تھوڑے سے حصے میں، ولا یلتفت، اور نہ کوئی مڑ کے دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک بھی، الا امراتک، سوائے تیری بیوی کے۔ انہاں مہمان آکھا لگے لوط علیہ السلام گھبران والی گل کوئی نہیں، انہاں دی انی جرت ہی نہیں کہ تیرے ہاتھ بھی ودان، ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ اسی تیرے رب دے بھیجے ہیں تو تو انج کرنا کہ رات دے نیرے چی کچھ حصے چ نا تھوڑے جے حصے چ اپنے ساتھیوں نوں لے کے تے نکل جانا۔ ایک گل یاد رکھنی ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھنا کہ ویکھیے تے صحیح انہاں تے عذاب ہی کنج دا ہوندا ہے، این ممکن ہے کہ ویکھنے چ کوئی ٹائم گزر جائے پیچھے ہوندا تو وہ بندہ وچ عذاب دے شامل ہو جائے، الا امراتک، سوائے تیری بیوی دے، انہو، بے شک وہ، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اس کو، ما اصابہم، جو پہنچے گا ان کو۔ اصل جسوس جڑی ہے نا انہاں دی بیوی سی، انہاں دی اسے قوم دی سی، کافرہ سی، اے سیدنا لوط دی بیوی سی تے قوم نہ رلی سی، کوئی بھی ایسا گھر دا معاملہ ہوندا سی تے اے انہاں نوں جسوسی کر دیندی سی۔ یہ بھی ہے کہ انہاں مہماناں دی اطلاع قوم نوں ان نہیں دیتی سی، تو فرشتے آکھن لگے اینوں بھی او عذاب پہنچنا ہے جڑا انہاں نوں پہنچنا ہے، قوم والیاں نوں، یہ قوم دی ہے، تسی اپنے منن والیاں نوں لے کے تے نکل جاؤ۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ ہے صبح کا، یعنی صبح دا جو ٹائم ہے نا وہ انہاں دے عذاب دا ٹائم ہے، رات ہے تے صبح جڑی ہے نا وہ انہاں دا وعدے دا ٹائم ہے، پہلوں بھی نہیں اللہ نے عذاب نازل کرنا، تے نال ہی اللہ دے فرشتے فرماندے نے الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ آیا کھڑا چڑھے دن چڑھن لگا، بس نیڑے یہ کنی کو دیر رہ گئی۔ فلما، بس جب جاء امرنا، آ گیا ہمارا حکم، جالنا، تو ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے والا حصہ، وامطرنا، اور ہم نے بارش کی ان پر، علیہا، اس قوم پر، حجارۃ من سجیل، پتھر، حجارہ من سجیل، نوکوں والے، عجیب سڑے پتھر نہیں جنہوں سے کھنگر آنے ہیں، سجیل انہوں آندے ہیں، منضود، تو کی انہوں آندے ہیں جی سٹمپ لگی ہوئی، یعنی کیلے ہے منضود، ਤੈ ਬਤਾ ہاں طے برتا ہے، طے برتا ہے، منضود طے برتا ہے۔ دس اللہ رب العزت فرماندے نے پھر جدو ساڈا عذاب آیا نا
ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉੱਠੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੰਝ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੱਸੇ ਉੱਥੋਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜੇ, ਦੌੜੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਲਟਾਈ। ਉਹਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਾਵਾ ਫਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾ ਫਟਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਕੋ ਮੁੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗਾਚੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗਾਚੀ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਗਾਚੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਮ ਤਰਨਾ ਅਲੈਹਾ ਹਿਜਾਰਤਮ ਮਿਨ ਸਿਜੀਲ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੋਕਦਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ। منزود طے برتا ہے مسومتاً عند ربک، تیرے رب کے پاس یہ نشان زدہ تھے، یعنی وہ جی میں نہیں سن نا ابابیلاں والے ایک ایک تے بندے دے پتھراں تے نہ لکھے سن کہ کیڑا پتھر کنوں وجنا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں وہ ظالموں سے دور۔ یہ بھی دو تفسیر کرتے ہیں ائمہ مفسرین۔ ایک دے وے کہ اے عرب وچ نبی अलैहिस्सलातु वस्सलाम بیان فرما رہے ہیں، انہاں نوں وے کہ انہاں کولوں جڑی لوط अलैहिस्सलातु वस्सलाम دی بستی ہے کوئی دور نہیں جا کے ویکھنا۔ تے دوسرا ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ اے عذاب اگر لوط تے آ سکتا ہے تو تواڈے کولوں بھی دور کوئی نہیں، تواڈے تے بھی جڑا فجر حرکت کردا ہے انہاں تے آ سکتا ہے۔ اللہ کم الحاکمین سانو دین قرآن سمجھن دی تے ارتے عمل پر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔